اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ ایک اعلان ہے جو اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، دو ٹوک بات کی جا رہی ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بعد میں گلہ نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہوگا، ذرا بات کو توجہ سے سنیں، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ٹھیک ترجمہ ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اسلام ہے۔ یہ بھی ٹھیک ترجمہ ہے۔ مزید وضاحت کے لیے بات سنیں، مزید بات کو سمجھیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہر معاملے میں اس کی اطاعت ہے۔ بس یہاں آ کے بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اور ہر معاملے میں اس نے اپنی اطاعت کا جو نظام دیا ہے اسی کو اسلام کہتے ہیں، اور اس نے تفصیلاً یہ دیا ہے، ہر زمانے میں دیا ہے، شروع سے انسان کو بتایا ہے۔ اب اگر اللہ کے اس اعلان کے باوجود کوئی بندہ اپنی زندگی کے لیے کوئی ایسا طریقہ پسند کرتا ہے جس میں وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اپنے نفس کی مانتا ہے، ماحول کی مانتا ہے، کسی بڑے کی مانتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اپنی زندگی میں، تو وہ طریقہ خواہ وہ اسے کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس میں تھوڑا سا ایک اور مفہوم بھی پایا جاتا ہے، آپ توجہ سے سنیں۔ ہم دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی خطابت کے لیے نہیں آتے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اس کی اطاعت ہے، اور اسی کی اطاعت میں اس کے لیے دنیا اور آخرت کی سلامتی ہے۔ اب اس کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ غلط ہے۔ میرا حال بات کلیئر ہو گئی ہے؟ کتنی دو ٹوک بات ہے، کتنی واضح بات ہے، کتنی صاف اور کلیئر بات ہے، اور سب انسانوں کے پاس سامنے اعلان ہے کہ بھائی سن لو، یہ جو زندگی ہم نے تمہیں دی ہے اس کو گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں سند یافتہ ہے، اللہ کے ہاں جس کو قبول کیا جائے گا، وہ اسی کی اطاعت کا طریقہ ہے، اور اس نے اپنی اطاعت کے طریقے کو باوضاحت اپنی کتابوں اور اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو بتا دیا۔ اب اس اعلان اور اس بات کے بعد اگر انسان غلطی کریں گے تو قصور کس کا ہوگا؟ اب اس کے بعد اگلی بات سنیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے جو اس دین کو چھوڑ کر اور طریقے اختیار کر لیے ہیں، یہ جو اختلاف کا لفظ ہے یہ ہم محدود معنوں میں لیتے ہیں۔ اختلاف، اصل اختلاف یہ ہے اور بڑا اختلاف یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے، یہی دین کے ساتھ اختلاف ہے۔ یہ دین کے ساتھ اصل اور بڑا اختلاف ہے۔
ایک تو وہ جو دین میں اختلاف ہیں، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کسی نے کسی مسئلے کو کسی طرح سمجھا، کسی نے کسی مسئلے کو کسی طرح سمجھا. وہ تو دین کے مسائل یا دین کی تعبیر میں اختلاف ہوگا نا. جو اصل اور بڑا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں میں ہم جب اختلاف کی بات سنتے ہیں یا اختلاف ہماری زبان پر آتا ہے یا ہمارے کانوں سے اختلاف کا لفظ ٹکراتا ہے تو ہم اس سے بڑے محدود معنی کی طرف چلے جاتے ہیں. جو اصل اختلاف اس امت نے کیا ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اس وقت مسلمانوں نے سب سے بڑا اختلاف جن مسلمانوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود سیکولرزم کو اختیار کیا ہے، لا دینیت کو اختیار کیا ہے، اور دین کے راستے کو چھوڑ کر کئی اور راستے اختیار کر لیے ہیں. اور سب سے بدترین راستہ جو اس دین کو چھوڑ کر اختیار کیا گیا ہے وہ یہود و نصارہ کی غلامی اور اطاعت کا راستہ ہے. سب سے بڑا اختلاف جو مسلمانوں نے کیا ہے، یعنی وہ یہودی اور وہ نصارہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تو قرآن کے ساتھ اختلاف کیا، اسلام کے ساتھ، اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر اور طریقے اختیار کیے، ہم نے ان کی غلامی کو اختیار کر لیا. اور ان کے بھی اختلاف کی حقیقت قرآن بیان کرتا ہے. سنیں کیا بیان کرتا ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور یہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر، اللہ کی اطاعت کے طریقے کو چھوڑ کر، اللہ کی فرما برداری کے طریقے کو چھوڑ کر جو اور طریقے اختیار کیے ہیں اس کی کوئی جائز وجہ نہیں ہے. بلکہ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا، بالکل وہی لفظ قرآن نے بولے. یہ جو ہم اپنی زبان میں لفظ بولتے ہیں نا، ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ ذرا سوچیں. جو ہم لفظ بولتے ہیں، یار تو جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا دوسرے کو کہ وہ غلط کام کرتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں یار تو غلط کام کرتا ہے اور جانتے بوجھ کے کر رہا ہے. یہ جو لفظ ہے نا الا من بعد ما جاءکم العلم، انہوں نے اختلاف کیا، دوسرا راستہ اختیار کیا جانتے بوجھتے، پورا علم ہونے کے باوجود. میرا حال بات آپ سمجھ رہے ہیں. اور یہ صرف انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں آپ کو یہ بات حقیقتاً بتاؤں کہ اس اسلام کو چھوڑ کر جو بھی کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے وہ جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کرتا ہے.